ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. یہ سورۃ الزخرف کی چند آیات ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی تقریباً 35 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ آج کے دن کے درس میں ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر چل نکلیں گے، ایک ہی راستہ اختیار کر لیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پر سے وہ چڑھ کے چھتوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کی جگہیں یا جن جگہوں پر وہ ٹیک لگاتے ہیں وہ ساری کی ساری جگہیں سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سونا اور چاندی، گھروں کا سونے اور چاندی کا بن جانا، یہ اللہ کے یہاں محبت کی نشانی ہے. جبکہ سونا چاندی، مال و دولت اور جاہ و منصب یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنا دیا کہ جتنا اپنے ماننے والوں کو، اپنے ایمان والوں کو نہیں دیا، اتنا غیر ایمان لانے والوں کو، جو منکرین ذات الہی ہیں، ان کو بھی اتنا دیا جتنا کہ مسلمانوں کو نہیں دیا. تو معنی یہ ہوا کہ دولت کسی کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی کوئی نشانی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کو، جو منکرین ہیں، اگر ہم نے ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیا، مزین کر دیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور جو ان کے راستے پہ چلے گا وہی صحیح ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کم وقتوں کے مکانات پورے کے پورے سونے اور چاندی کے بنا لیتے. لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو ایسا نہ کیا گیا تاکہ غلط لائن پہ سارے لوگ ان کے پیچھے پیچھے نہ آ جائیں. اور پھر فرمایا وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب یوں ہی کچھ دنوں کی بات ہے، وقتی طور پر اس دنیا میں اللہ ان کو متاع دنیا دے رہا ہے جس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے یہاں آخرت تو متقین کے لیے. آخرت کی کامیابی
جو کہ دراصل صحیح کامیابی ہے، اس میں ان دولت مندوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں، دولت اکٹھی کرنا منع نہیں، دولت اکٹھی کرنا جائز ہے، لیکن اگر جائز طریقے سے اکٹھی کی جائے اور اسے جائز مصارف میں لگایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے بڑے دولت مند تھے، مالدار تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے ایسا کام لیا اس دولت کے ذریعے کہ ان کا نام آج تک، آپ کو یہ بات شاید باعث تعجب لگے اور بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ کے بینکوں میں موجود ہے۔ ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کی جائیداد جو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کی، ان سے آنے والی آمدنی آج بھی ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور چونکہ وہ وقف للہ ہے، کار خیر کے کاموں میں وہ صرف ہوتی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس نیک نیتی کو وہ پھل لگایا کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دولت بری چیز نہیں، لیکن اس کا غلط طریقے سے کمانا اور غلط جگہوں پر لگانا برا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دولت یہیں رہ جائے گی، اور آخرت کی کامیابی جو کہ اصل کامیابی ہے وہ صرف متقین کا حق ہے، جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی اس کتاب قرآن کریم سے غافل ہو جائے، یا اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی نصیحت سے غافل ہو جائے، اسے ترک کر بیٹھے، اللہ نے فرمایا نقید لہو شیطان، نقید لہو شیطان، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی کتاب کو بھول بیٹھے، جو آدمی اللہ کی نصیحت کو بھول جائے، اور جو آدمی اللہ کی یاد کو بلا بیٹھے، غافل ہو جائے، نقید لہو شیطان، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان جو ہے وہ اس کا مستقل ساتھی بن کر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرین سے محفوظ رکھے۔ جس کا ساتھی مستقل شیطان ہو گیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خیر کہاں سے لائے۔ شیطان ساتھی ہے، ہر وقت ساتھ رہنے والا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فجر کا وقت ہے، اٹھو مسجد میں چلو، کہے گا؟ جس کے ساتھ شیطان ہے یہ اٹھنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ اس کو تھپکی دے گا کہ کتنی مزے کی نیند لگی ہوئی ہے، نیند پوری کرو۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے اسے رغبت نہیں دلائے، بلکہ اسے ہمیشہ برے کام کی رغبت دلائے گا اور اچھے کاموں سے اسے بہکائے گا، دور کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے، اللہ کی کتاب قرآن سے یا اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گیا، نقید لہو شیطانا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ شیطان مقرر ہو گیا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ ہر وقت اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور وہ کوئی بھی خیر کا راستہ دکھانے کے لیے اسے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری، اس نے خود جو ذمہ داری قبول کی ہے، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں کھا کے کہا کہ اے رب، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، یہ بنی آدم، یہ آدم جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، جس کی وجہ سے میں جنت سے دھتکارا گیا، میں اس کی اولاد بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے لیے فرمایا آگے پیچھے دائیں بائیں میں ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا۔
اور ان کو اس حد تک لے آؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کر دیں گے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرنا یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے اس کو بدلنے کی کوششیں کریں گے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ مردوں میں کیا، عورتوں میں کیا، دانتوں میں چہرے بنانا، یہاں وہ کالے رنگ کا کوئی نشان نہیں ہے وہ نشان بنانا، یہ بھویں بڑی بڑی ہیں چوٹی کرنا، مرد کریں یا عورتیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو یہاں تک لے آؤں گا کہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کا ڈیزائن بدلیں۔ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں گا، بنی آدم کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، اور اگر کوئی واقعی اس کے کہے میں آ کر وہی کام کرتا ہے جو اس نے کہے ہیں تو پھر باعث لعنت ہو گیا یا نہیں؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بہوں کو نوچیں یا نچوائیں، جو اپنے جسم پر مختلف طریقے سے سرمے سے ہو، کسی رنگ سے ہو، مشین سے ہو یا سوئی سے ہو، کوئی بیل بوٹا، کوئی نشان، کوئی چاند یا کوئی تل بنوائے، اور وہ عورتیں یا مرد سیدھا عورتوں کے لیے ہے جو اپنے بالوں، اصل بالوں کے ساتھ اضافی بال لگائیں یا لگوائیں، وگ استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ سارے کام کون ہمیں سکھلا رہا ہے؟ شیطان، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں، اپنے ذکر سے غافل ہو جانے والوں کے لیے ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے، اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیطان جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو وہ راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، راہ راست سے بھٹکے ہوئے غلط راہوں پہ چلنے والے سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم ہی صحیح جا رہے ہیں، ہم ہی صحیح جا رہے ہیں، حالانکہ شیطان نے انہیں راہ راست سے بھٹکا رکھا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا، غلط پگڈنڈی پہ چڑھا دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں صحیح جا رہا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال دی اور غلط ٹیڑھی ٹچھی پگڈنڈیوں کی مثال بھی دی، زمین پہ خط کھینچا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی سیدھی اور کہا کہ اللہ نے جس راستے کو فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور غلط راستوں پہ، غلط پگڈنڈیوں پہ نہ چلو۔ اس کے دائیں بائیں آپ نے پھر لکیریں لگائی، بڑی لکیر درمیان والی صراط مستقیم، اور دائیں بائیں لکیریں لگائیں۔ بعض مصنفین نے، بعض محدثین نے دائیں بائیں لکیریں لگاتے وقت سیدھی ایک لائن کھینچی، دو لکیریں اس طرف اور دو اس طرف لگا دی۔ کتنی لکیریں ہوں گی؟ مین 5، مین لکیر 1 اور 4 دائیں بائیں، اور یہ واقع میں آ کر ایک ایسی تلخ حقیقت کا پتہ دیتی ہے کہ اس کے نتیجہ میں کچھ لوگوں نے پھر بڑی خفگی اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ 4 لکیریں جو ہیں یہ تم 4 اماموں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد وہ 4 امام ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شاید ایسا لگتا ہے کہ آدمی اگر کانا ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کانا ہوں۔ اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر
منسوخ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. صراط مستقیم سیدھا جنت میں لے جانے والا، اور دائیں بائیں کے راستے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ. اور ان لکیروں کا اینڈ کہاں جا کے ہو رہا ہے؟ جہنم میں. گویا کہ صراط مستقیم سے شیطان ہٹا دیتا ہے، لیکن اسے اتنا مزین کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہی صحیح. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان برے کاموں کو برے لوگوں کی نگاہوں میں اتنا مزین کر دیتا ہے کہ وہ اسے مزے سے کیے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. وہی بات یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ. یہ شیطان جو کہ بندوں کے ساتھ لگائے گئے ہیں، قرین بنا کے ساتھی بنا کے لگائے گئے ہیں، وہ لوگوں کو راہ راست سے روکتے ہیں، سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، شرح سنہ بغوی میں اور صحیح ابن حبان میں، حدیث کی متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قرین سب کے ساتھ ہے، قرین سب کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کے ساتھ دو قرین لگا رکھے، دو ساتھی، ایک ملائکہ میں سے جو کہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، اور ایک شیطانوں میں سے جو اسے برائی کی طرف گھسیٹتا ہے. اب انسان کی فطرت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ دو قرین ہیں، ایک برائی کی طرف کھینچتا ہے، ایک اچھائی کی طرف کھینچتا ہے، اور انسان عموماً کہاں جاتا ہے؟ برائی کی طرف. ایک طرف اتنا معزز، اتنا محترم، اتنا پاک باز قرین ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ایک ہے، اس کی بات نہیں مان رہا، لیکن دوسری طرف نجس شیطان اللہ کے دربار سے دتکارا ہوا، راندا ہوا. اور یہ بھی ہمارے دلوں میں بات موجود ہوتی ہے کہ اگر اس کی مانتے رہے تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا. مانتے پھر بھی کس کی ہیں؟ اسی کی جس کے ہاتھ میں جہنم کٹ جائے. انسان کی فطرت بھی عجیب ہے. فرمایا کہ یہ ان کو راہ راست سے روکتے ہیں. صحابی نے فوراً سوال کر دیا کہ اگر ہر بندے کے ساتھ یہ دو دو ہیں، ایک فرشتوں میں سے ایک شیطانوں میں سے، تو فرمایا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی دو ہیں؟ اور جو معروف روایت ہے اس میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، مجھے اس پر غالب کیا ہے. اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا، اللہ نے میری مدد فرمائی، اور جو شیطان میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو چکا. فَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. وہ مجھے کوئی برا حکم نہیں دیتا، وہ مجھے اگر کوئی حکم دیتا بھی ہے، کسی طرف ترغیب دلاتا بھی ہے تو صرف خیر کی طرف. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو برے لوگ بھی اچھا ہی مشورہ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان ہے، لیکن وہ آپ کو گمراہ نہیں کرتا. گمراہی جن کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، جو جان بوجھ کر برے راستوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو شیطان مشورے بھی برے ہی دیتے ہیں. اللہ رب العزت کے ذکر میں اگر آدمی مشغول رہے، جیسا کہ
یہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کے لیے شیطان بھی، اس کے لیے سارے دوست ساتھی بھی برے راستے والے ہی مقرر ہو جائیں گے۔ آدمی کی سوسائٹی، آدمی کی مجلس، ہر چیز اسے اسی طرف گھسیٹ کے لے کے جائے گی جس طرف کے بالآخر جا کر راستہ جہنم میں ختم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں برے آدمی کے ساتھی بھی برے۔ جملہ تو مشہور یہ ہے کہ آدمی میں سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی کی سوسائٹی اچھی نہیں، اگر کسی کے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی اچھے نہیں تو وہ یہ بھی یقیناً برا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آدمی برا ہے تو وہ جائے گا بھی کہاں؟ برے ہی لوگوں میں۔ وہ چونکہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، شیطان اسے وہ جگہ، وہ لوگ بنا سنوار کر بتا رہا ہے، اور ذکر الہی سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی یاد سے یہ ویسے ہی غافل ہے، لہذا وہ ان برے لوگوں میں جا کے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو آدمی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کے لیے شیطان مقرر ہو جاتا ہے، وہ اسے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتا ہی وہی ہے جہاں برے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 124، 125 اور آیت نمبر 126، تین آیات میں اس کے ذکر سے غافل ہونے والوں کا انجام بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے، جس نے میرے ذکر سے مراد تین چیزیں لی گئی: اللہ کی یاد، ذکر الہی، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحتیں، یعنی پوری شریعت۔ اگر کوئی آدمی شریعت سے غافل ہو جائے، شریعت سے اعراض کرے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کے لیے زندگی کٹھن اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تنگ زندگی، کیا وہ آدمی بھوکا مر جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ جتنے جتنے اللہ کے نافرمان زیادہ ہیں، دولتیں ان کے پاس زیادہ ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں رہے گا۔ اس کی زندگی تنگ کیا ہے؟ دولت بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہا۔ آپ دیکھیں گے شوگر عموماً مالدار لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، غریب آدمی کو شوگر نہیں ہوتی۔ ٹینشن کی بیماری کے نتیجہ میں بلڈ پریشر عموماً امیر لوگوں کو ہوگا، غریب آدمی کو بلڈ پریشر، شوگر، ٹینشن ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے مالدار ہو اور اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اللہ رب العزت اسے زندگی تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو جیون بنا دیتا ہے۔ غریب آدمی شام کو کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سرہانے پہ سر رکھا، فجر تک سویا ہوا ہے، تہجد تک سویا ہوا ہے، مزے سے آرام سے سوتا ہے۔ اور مالدار آدمی پہلے تو رات بھر سوتے ہی نہیں، جان بوجھ کے ٹیلی ویژن لگایا ہوا ہے، VCR لگا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اب فلاں ملک میں دن چڑھنے لگا ہے، وہاں کاروباری لائنیں ملا لیتا ہے، اور اگر سونا چاہتا ہے تو نیند نہیں آتی۔ غریب آدمی کے ساتھ یہ پرابلم کبھی نہیں ہوگا، نیند نہ آنے کی بیماری کبھی غریب آدمیوں میں نہیں آئی۔ غریب آدمی روٹی کھائی سو گیا، کھانا کھایا سو گیا، مالدار آدمی رنگ رنگ کھانے، طرح طرح کی نعمتیں، بہترین رہائشیں، شاندار مکانات، مزیدار آرام دہ بستر، لیکن نیند نام کی چیز نہیں۔
بار بار کروٹیں بدل رہا ہے، پلٹ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر بالآخر جب تک کوئی گولی نہیں پھانکے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس دنیا میں اس کی معیشت تنگ ہو جائے، اس دنیا میں اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا رہنا اس کے لیے اجیرت بن جائے۔ یہ تو اس کا انجام ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، مالدار ہے، دولت مند ہے، دنیا میں بھی ذلت و خواری، لوگوں کی ظاہر نظر میں وہ بڑے سکون میں ہے، لیکن کوئی اس سے پوچھ کے دیکھے یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ پرابلم، وہ مسئلہ، مختلف طریقوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور آخرت میں اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا اسے اندھا اٹھایا جائے۔ اب یہ اندھا اٹھے گا تو کہے گا، اللہ رب العزت سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ میں تو بینا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں دیکھتا تھا، لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں تو بصیرت والا تھا، میں تو بصارت والا تھا۔ یہاں دو معنی کیے گئے ہیں کہ اسے آنکھوں سے باقاعدہ اندھا اٹھایا جائے گا، کچھ دیکھ نہیں پائے گا، اور دوسرا معنی کہہ رہا ہے وقد كنت بصیرا، میں بصیرت والا تھا، یعنی میں تو عقل والا تھا، سمجھدار تھا، میں تو گتھیاں سلجھاتا تھا، ایسے مسائل حل کیے چلا جاتا تھا، اپنے کیا لوگوں کے کیا۔ آج کیا بات ہے کہ مجھے اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی بات نہیں آ رہی، کہے گا کہ میں تو بصیرت والا، سمجھدار، لائق ہوا ایک آدمی تھا، آج مجھے کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ میں اس میدان سے اپنی جان چھڑا سکوں۔ اللہ کے سامنے جواب دینے کی باری آئے گی۔ کسی کو کوئی ایسی بات دنیا میں چلاکیاں کر کے نکل گئے، وہاں چلاکی کر کے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ کہے گا کہ میں تو بڑا چالاک تھا، آج مجھے کیا کیا گیا۔ اور صحیح تر بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اسے اندھا اٹھائے گا۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں تو بصیرت والا تھا، میں تو دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ کہے گا کہ تجھے ایسے ہی اٹھانا تھا، اور یہ کیوں؟ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیات کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ اندھے ہو، بے بصیرت ہو، بے بصارت ہو، آج تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہماری کتاب آئی، تم نے پرواہ نہیں کی، ہماری کتاب آئی، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، اسے بلا دیا، آج تجھے بلا دیا جائے۔ بھولنا کیا اللہ رب العزت کی صفت ہے؟ بھولنا ایک عیب ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، بری ہے، پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں کہیں لوگوں کے اپنے کرتوت اور لوگوں کے کردار کے مقابلے میں بعض الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی بھی کوئی صفت ہے۔ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کریم میں ہے نا، حالانکہ مکر کا معنی کیا ہے؟ فریب کاری، مکر کرنا، لیکن اللہ نے صاحب میں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا، لفظ استعمال کیا ہے لیکن جس معنی میں
انسان میں یہ کرتوت پایا جاتا ہے، اللہ میں وہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان میں بھول چوک ہے، اللہ میں بھول چوک کوئی نہیں۔ اللہ بھولتا نہیں، لیکن یہاں استعمال کیا کلمہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، تم نے انہیں بلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ فرمایا ہم جان بوجھ کے تمہیں اپنے ذہن سے نکالیں گے، تمہیں یاد نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ میں یہ نسیان والی کمزوری نہیں ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے اور کوتاہیوں سے، عیبوں سے پاک ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا کہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس موضوع کو کافی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا مطلق ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن کریم کلام سے اور اللہ کی نصیحت میں غافل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی، مستقل ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں گمراہ کیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہدایت پہ چل رہے ہیں، ہدایت پہ آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں۔ اور ہدایت کے بارے میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، آدمی دنیا گزار کے اللہ کے پاس پہنچ گیا، جب ہمارے پاس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے جس نے اسے بہکایا، جس نے اسے دنیا میں برباد کیا، وہ سامنے موجود ہے، تو اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، کاش کہ تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، میں تیرے قریب نہ آتا، تو میرے قریب نہ ہوتا، تاکہ تو مجھے گمراہ نہ کر پاتا۔ بعد المشرقین، مشرقین یعنی دو مشرق، اور یہ عربی کا معروف قاعدہ ہے، مشرقین ویسے تو مشرقین اور مغربین، یہ قرآن کریم میں دو مشرق اور دو مغرب ذکر ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، گرمیوں کے موسم میں سورج نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور سردیوں کے موسم میں اور، گرمیوں کے موسم میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور سردیوں میں اور، دو ہو گئے نا، مشرقین اور مغرب، اور المشارق والمغارب، یعنی کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، یعنی پوری مشرق جو ہے اس سے سورج شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح پورے مغرب میں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی درمیان میں غروب ہوتا ہے، لہذا مشارق اور مغارب کا رب وہی ہے۔ یہاں مشرقین یعنی مشرق اور مغرب، چاند اور سورج کتنی الگ الگ چیزیں، لیکن ان کو شمسین کہا جاتا ہے۔ چاند اور سورج دونوں کو شمسین، یعنی یہ دونوں ہی سورج ہیں، روشن تو دونوں ہیں، لیکن ایک رات کو روشن ہے ایک دن کو، لیکن مجموعی طور پر دونوں کو ہی شمسین کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں لفظ آتے ہیں ظہرین اور عصرین، دو ظہریں یا دو عصریں، یعنی ظہر اور عصر دونوں میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا ہو تو کہیں گے کہ احد الظہرین، ظہروں میں سے دو، یعنی ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز، یا احد العصرین، عصر اور ظہر میں سے کوئی ایک نام، ظہر اور عصر کو ایک نام دے دیا، مشرق اور مغرب کو ایک نام دے دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ انداز اختیار فرمایا جو کہ عربی میں معروف ہے، کہا قیامت کے دن جب ہمارے سامنے آئے گا تو اسے کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرقین جتنی دوری ہوتی، فبئس القرین، اور ساتھ ہی یہ کہے گا کہ اے شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے، فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی۔ آپ اسے مان لیا کہ تو بہت برا ہے، جبکہ ساری زندگی اس کی تھپکی پہ چلتا رہا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ
ساری عمر یہ چلتا رہا، اب جو بتایا ہے کہ تو بہت برا ساتھی ہے، کیا اس وقت یہ بتانا کوئی فائدہ دے گا؟ کیونکہ دارالعمل کا معاملہ ختم ہو چکا، اب تو وہاں دارالجزا ہے۔ پچھلی زندگی میں جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کا بدلہ اس زندگی میں جا کر ملے گا۔ اب شیطان کو برا کہو یا اچھا کہو، اب یہ تمہارے کام کی چیز نہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اللہ فرما رہے ہیں آج تمہارا یہ کہنا کہ شیطان بہت برا ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اِذْ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم ظالم شمار ہو چکے، ظالم ہو گئے، دنیا میں ظلم کرتے رہے، انکم فی العذاب مشترکون، تم سب، شیطان بھی، بہکانے والا بھی، اور وہ لوگ جو اس کے کہنے میں آ کر بہک گئے وہ بھی، تم سارے کے سارے عذاب میں برابر شامل۔ اب یہ بات کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتے ہوئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم، بڑے شفیق، آپ چاہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی کافر نہ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جس کو جنت لے جانا ہے ہدایت عطا فرمائی، اور جس کی قسمت میں جہنم ہے وہ آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، فرمایا اے میں نبی کیا تو بہرے کو سنانا چاہتا ہے؟ او تہدی العمی، یا اندھے کو ہدایت دینا چاہتا ہے؟ ایک آدمی جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، تم اسے ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ اور ایک آدمی جو کہ کانوں سے بہرا ہے، اس کے کانوں میں تم حق کو کیسے انڈیل سکو گے؟ آدمی حق سننے کو تیار نہیں، آدمی ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اسے تم راہ راست پہ کیسے لا سکتے ہو؟ یہ دراصل مکہ والوں کے جو حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی تم پریشان نہ ہو، تیری ذمہ داری ہے پہنچا دینا، تیرا کام ہے پہنچانا، منوانا تیرا کام نہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے سے، جو کہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ابو طالب بھی چچا ہے، اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، مشرکین مکہ کے سامنے ہمیشہ دیوار بنے رہے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گئے، جا کے کہا کہ بھتیجے کمپرومائز کر لو، تھوڑا لے لو، تھوڑا دے دو، مل جل کے کام چلا لو، یہ بڑی قوم ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب کچھ نہ کر پاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید باری تعالیٰ کا سبق تھوڑا سا چچا کو بھی سنایا، کہا کہ چچا یا میری موت آ جائے گی یا اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، یہ دو کاموں میں سے ایک کام ہوگا، لیکن ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو پائے گا، میں شرک نہیں کر پاؤں گا۔ اور جب اپنے بھتیجے کا یہ اٹل فیصلہ سنا تو اس بوڑھے سردار نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، تمہاری طرف مشرکین مکہ میں سے کوئی نہیں آ پائے، مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کس طرح کر رہا ہے۔ اور موت کا وقت آ گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابو طالب کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ واقعہ میں نے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک طرف اپوزیشن آ کے بیٹھ گئی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ وہ، اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، چچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید
اور کلمہ شہادت ایک مرتبہ پڑھ لو، کم از کم میں تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش تو کر سکوں، کیونکہ جب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا سفارش کیسے ہوگی؟ یہ کبھی دیکھتا ہے بھتیجے کی طرف کہ میرا بھتیجا بہت اچھا ہے، اور ابو طالب کے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا بھتیجا ہے بھی سچا۔ ابو طالب کے اپنے اشعار موجود ہیں جن میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن میں اپنے خاندان قبیلے والوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے تیرے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ دل میں یقین ہے کہ بھتیجے کی بات سچی۔ وقت موت کے آخری لمحات، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بندے کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، اب دیکھیں 2 اور 2 4 ہو گئے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ ایک ملائکہ میں سے اور ایک جنوں میں سے مستقل قریب، اور اس وقت ایک اور آ گیا، ایک ملائکہ کی طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معصوم انسان راہ ہدایت کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور دوسری طرف شیطانوں کے نمائندے، گناہوں کے پلندے اور شرک کے گندے بھرے ہوئے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ کی طرف کامیاب کون ہو گیا؟ وہ لوگ جو کہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں وہی کامیاب ہو گئے۔ مرتے ہوئے ابو طالب کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی قوم، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، اور تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ اسی واقعہ کے بارے میں اور ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ابو طالب علیہ السلام۔ صحابہ کو تو کہیں رضی اللہ عنہ، اور ابو طالب کی باری آئے تو علیہ السلام، یعنی اس کو نبی بنا دیا، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں۔ تمام مفسرین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی ابو طالب کے بارے میں، جس میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 56، ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی جسے تو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ تیرا چچا ہے، تو چاہ رہا ہے کہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن جسے تو چاہے کہ ہدایت دے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہے وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو میرے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا، اور کسی کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے۔ گویا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ ساری عمر اس بزرگ نے گزاری۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کے سامنے، پرورش ابو طالب کے ہاتھوں ہوئی، انہی کے گھر میں ہوئی، اور مرتے دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن فیضان نظر کامیاب نہ کر سکا۔ اور ہمارے کچھ بزرگوں کا فیضان اتنا تیز، نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سلام پھیریں اس طرف تو جہاں تک نگاہ گئی سارے کیا ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ جس طرف، اس طرف دائیں طرف سلام پھیرا، جہاں تک نگاہ گئی حافظ قرآن ہو گئے، اور دوسری طرف نگاہ گئی تو پتہ نہیں وہ کیا ہو گئے۔ اور ایک ایک آدمی کہیں گے کہ اس کی نگاہ کرم سے اتنی دنیا لاکھوں کا نام لیں گے، وہ مسلمان ہو گئے۔ جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے کوئی نگاہ کرم کام نہیں کرے۔ اور پھر نبی سے بڑی نگاہ کس کی ہوگی؟ نبی کی نگاہ نے اس جگہ کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے کہا جسے میں ہدایت نہ دینا چاہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اب ہمارے لوگوں میں آ گئی ہے کہ صرف دیکھنے سے بندہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، دیکھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔
دیکھنے سے اس میں ہدایت بھر جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی جسے تو ہدایت دینا چاہے، جسے تو پسند کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، جسے ہم پسند کریں گے ہدایت اسے دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مطابق فرمایا افانت تسمع الصم او تهدی العمي، کیا تو بہرے کو سنانا اور اندھے کو دکھانا چاہتا ہے؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو آدمی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے تو اسے راہ حق پہ لانا چاہتا ہے؟ اے میرے نبی یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی۔ یہ ایک پرچہ ہے تو لمبا ہے لیکن میں چونکہ ویسے پڑھا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک فتویٰ گشت کرتا رہا بڑے زور شور کے ساتھ، اور اس فتوے میں کہا گیا کہ ایک بیوی رکھنا گناہ ہے۔ پڑھا ہوگا واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ای میلوں میں بہت سارا یہ آیا، تو یہ منسوخ کیا گیا آہستہ آہستہ، اس پہ فوٹو بھی آ گیا، اور مفتی کا نام بڑے مبہم انداز سے لکھا گیا، مفتی عبداللہ، سعودی عرب کے مفتی عبداللہ، جبکہ آج کل مفتی عبداللہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مفتی عبداللہ نہیں تھے، مدت ہو گئی سعودی عرب میں مفتی عبداللہ کوئی ہے نہیں۔ پہلے شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ، یہ پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم اور وزیر عدل۔ دوسرے مفتی اعظم انہی کے شاگرد علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم سعودی عرب۔ تیسرے موجودہ مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، کوئی مفتی آیا اس میں عبداللہ؟ اگر یہ کہیں کہ ابن عبداللہ تو وہ ہے نہیں، عبداللہ لکھا ہے، اور جو فوٹو دی ہے وہ کسی مفتی کی نہیں ہے۔ یہ جو فوٹو اس میں جس کاغذ میں تو نظر نہیں صحیح آتی، باقی جتنا میڈیا ہے اس میں فوٹو صاف نظر آتی ہے۔ اتنا جھوٹ پتہ نہیں لوگ کیوں بولتے ہیں، کس وجہ سے یہ باتیں، اس طرح کی بات کسی کی لگائی، کسی کو کہا، کسی نے نہیں جما دیا، اس پہ فٹ کر دیا، کیا نکالیں گے اس؟ دراصل ہمارے پاک و ہند میں ایک ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا دنیا سے اٹھا لے، ان کو سوائے اس کے شاید روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک سعودی عرب کے بارے میں ایک آدھ مرتبہ وہ بات نہ کرے۔ سعودی عرب کے خلاف ایک دو جملہ کہیں، گویا کہ حاج مولا کی گولی کھا لی انہوں نے، اب روٹی ہضم کی۔ اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائے۔ انتہائی گھٹیا طریقہ، انتہائی گھٹیا ذہنیت ہے۔ کوئی معقول بات ہے کسی کے خلاف بولنے کی، پھر کوئی معقول انداز اختیار کرو۔ یہ مفتی کبھی گزرا ہی نہیں سعودی عرب، اس کے نام سے پرچہ، اس کے نام سے کیا کیا خبریں۔ پھر بات ایسی ہے، اگر ساری تفصیل میں جائیں، اصل ویب سائٹ کھولیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبداللہ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے مفتیان کرام کی کچھ باتیں ایسی ہیں، ان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے، یعنی اصل ان کی بات ہے اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہیں بوسنیا چچنیا کے معاملات جو ہیں، جن دنوں عورتیں بیچاری بے شمار بیوہ ہو گئیں، اس حوالے سے اس ماحول کے حساب سے بات کہی، انہوں نے اتنا پکا ٹھوک دیا کہ ایک عورت رکھنا گناہ ہے، ایک بیوی رکھنا گناہ ہے۔ اب یہ ہیڈنگ دے کے جب کہیں گے تو کیا چاہتے یہ ہیں کہ ہم تو خلاف ہیں ہی، وہ عورتیں جو ابھی تک سعودی عرب کے خلاف نہیں، وہ بھی سعودی عرب کے خلاف ہو گئی۔ اب جو ایک بیوی رکھنا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو دل سے اپنے لیے سوتن کو پسند کرے۔ نبی کی بیویوں امہات المومنین کی ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہیں بھی سوتن کا لفظ، سوتن کی ذات گوارا نہیں تھی، لیکن وہ ایسے مقدس لوگ تھے کہ ان کا سوتن کے بارے میں رویہ آج کی سوتنوں کی طرح کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ کوئی کہہ رہی ہے کہ فلاں چھوٹے قد کی، کوئی دوسرے گھر سے کھانا آتے ہوئے راستے میں ہاتھ مارا، برتن بھی توڑ دیا، کھانا بھی پھینک دیا،
اور کسی نے کہا کہ میں تجھے اونٹنی دوں یہودی کی بیٹی، اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں موجود ہیں اور صحیح اسناد سے واقعی یہ ثابت ہے۔ وہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود سوگن کے بارے میں تھوڑی بہت متاثر ضرور ہے۔ آج کی عورت کیسے گوارا کرے گی؟ یہ اپنے انداز سے چاہتے ہیں یہ پرچے بانٹنے والے یا اس طرح کی خبریں نشر کرنے والے کہ ہم تو سعودی عرب کے خلاف ہیں، عورتوں کو وہ وہابی ہوں یا غیر وہابی۔ یہ سوتن کا مسئلہ وہابی غیر وہابی کا نہیں، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے۔ سب عورتوں کو سعودی عرب کے خلاف کر دو، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک سوال کسی نے شاید واٹس ایپ میں بھیجا ہے، اگلے مرتبہ لکھ کے دیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرنا 10 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اس طرح باقاعدہ 10 نفل سے زیادہ ثواب والی بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو یاد کرنا اور اس کا معنی مفہوم اگر سمجھ لیں تو یہ یقیناً بہت سارے نفلوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ علم جو ہے، علم کی فضیلت عمل کی فضیلت سے بہت ہی بڑی ہے۔ عالم کا معمولی سا عمل یعنی دعوت و ارشاد کے لیے چند منٹ دینا عابد کے لمبے چوڑے نفلی نمازوں کے وقت سے بھی زیادہ افضل شمار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک آیت اور 10 نفل یہ حساب کتاب میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جو رمضان کی فضیلت بتاتے بتاتے ایک بات بہت کہتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانی مغفرت کا، اور آخری جہنم سے نجات کا۔ اس حساب سے لوگوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے دعائیں کرنے کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ رمضان میں دعائیں مانگیں، رمضان میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، رمضان میں نفلی نمازیں یا صدقات و خیرات بکثرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال بہت ہی زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے، اور رمضان میں تو فرمایا کہ ریح مرسلہ، تیز چلتی ہوئی ہواؤں کی طرح آپ صدقہ خیرات کیا کریں۔ یہ ان عشروں کے ساتھ پابندی کوئی نہیں ہے، روزے سارے روزے ہیں، صدقہ پورے رمضان میں کرنا، نوافل تلاوت پورے کے پورے کا رمضان میں کرنی ہے، اور رمضان قریب آ رہا ہے، اس کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ باری باری آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو دیکھنے ملے۔ یہ گزشتہ منگل کو یہ کسی نے لکھا ہے کہ گزشتہ منگل کو 10 شعبان 1437 کو میری مدر ان لا کا انتقال ہو گیا ہے بہار انڈیا میں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی ساس محترمہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہدایت کسے ملنے والی ہے کسے نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے بھائی کسی کو سمجھاتے سمجھاتے وہ شخص نہیں مانا جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل پر آپ کے کان پر مہر لگا رکھی، مہر مار دی ہے، لگانے رکھی مہر مار دی ہے، آپ کو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ بھائی غلط کہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام پہ نہیں پہنچے ہوئے، ان پہ نبوت نہیں ہے، ان پہ فرشتہ نہیں اترتا کہ وہ بتا دے کہ یہ تو نہیں مانیں گا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ آیت سورت پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کوئی کسی کو سمجھایا ہے سامنے والا نہیں مان رہا، چھوڑ دیجیے اس کو، اس کے حال کو چھوڑ دیجیے، لیکن یہ کہنا کہ تیرے دل پہ مہر لگ چکی ہے بلکہ مہر ماری جا چکی ہے، یہ باتیں غصہ نکالنے والی باتیں ہیں۔
ورنہ کون جانتا ہے کہ کس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ معاملات اللہ کے ہیں، ان کو اللہ کے لیے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ غصہ ضروری نکالنا ہے تو اس کے اور کئی طریقے ہیں، یہاں سے بھاگیے، دوسرے آدمی کو جا کے دعوت دیجیے، وہ بھی اسی طرح کا مہر والا نظر آتا ہے آپ کو، تیسرے کو جا کے دعوت، یہ اس طرح غصہ نکالیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی کو جہنم میں پہنچا کے آپ دوسری طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو راہ ہدایت۔ یہ جو جتنا دعوت سینٹر والے جو لیول 1 لیول 2 لیول 3 کراتے ہیں، اس 2 3 4 5 لیول کرنے سے آدمی یقیناً ایک اچھے بڑے علم والا ہو جاتا ہے، تو اس کو اسی معیار کا عالم یقیناً مانا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ یہاں کے 2 4 لیول پاکستان انڈیا میں جو عالم کورس ہیں ان کے برابر چلے جائیں گے، شب و روز 8 سال کسی کام لگے رہنا اور 1 آدھ گھنٹہ کے لیے آنا، ہفتے میں 2 3 دن اور پھر 2 4 مہینے میں ایک کورس مکمل۔ بہر صورت آدمی اگر ایک آیت بھی یاد کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ایک آیت کا ترجمہ اور معنی مفہوم بھی سمجھ لے تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان کورسوں میں حصہ لینا چاہیے، اور جتنی مقدار آپ میں علم کی جمع ہوگی اتنی مقدار کے حساب سے آپ عالم ہیں اور طالب علم رہیں گے۔ ہم طالب علم ہیں، آج تک طالب علم ہیں، اور طالب علم کی اللہ رب العزت نے بڑی شان دکھائی۔ مگر شیخ 8 سال میں وہ دنوں رات جو محنت کر رہے ہیں، ہم لوگ 1 گھنٹہ یہاں جو سیکھ کے گئے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں تو پوری گمراہی ان کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ یہاں جتنے سعودی میں آئے توحید پرست ہو گئے، اصل شرک سے بچ گئے۔ 8 سال جو جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ 2 نمبر کے مدارس والے لوگ ہیں۔ میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جہاں 8 سال کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایسے مدارس سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بھرا ہوا ہے، اگرچہ زیادہ وہی ہیں جن کی بات آپ